جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ درد ہے عشق قسط نمبر 7۔ کچھ نہیں، غازی نے رپلائی دیا۔ باتیں کریں، اس کا اگلا میسیج نہیں، ابھی نہیں۔ غازی نے رپلائی دیا، پھر ہدا کا ٹیکسٹ دیکھا، کوئی بات نہیں جی، آپ گرم کر لو کھانا۔ غازی پڑھ کے مسکرایا، وہ اپنی دل کی حالت سے اسے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ہدا، ایک بات بتاؤ، اس نے پوچھا۔ جی، اس کا رپلائی آیا، میری ایک کزن ہے، میری بہن کی طرح، اسے کچھ لڑکے تنگ کر رہے تھے، اس نے مجھے بتایا، میں نے جا کے سیدھا کر دیا، مگر میرا باپ مجھ سے کہتا ہے میں عیاشی کرتا ہوں۔ اس نے ایک کانٹا دکھایا تھا جسے غازی مجھے پوری بات تو نہیں پتا، مگر آپ کو پہلے اپنے پاپا کو بتانا چاہیے تھا، اس طرح اگر کوئی اسکینڈل بنا تو ان کی عزت کو خطرہ ہے۔ اس کا میسیج پڑھ کے غازی کو اچھا نہیں لگا، وہ اس بات سے متفق نہیں تھا۔ اچھا، لیکن اگر مجھے اپنی بہن اور اپنے باپ میں سے کسی ایک کی عزت کو بچانا پڑا تو میں بہن کی عزت کو بچاؤں گا۔ اسے واقعہ ہدا کا ابا کی سائیڈ لینا برا لگا تھا، لیکن آپ دونوں کی بچا سکتے تھے۔ ہدا کا رپلائی آیا، وہ کافی حیران ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انداز چیلنجنگ تھا۔ وہاں سے کافی دیر ٹائپنگ ہوئی، پھر رپلائی آیا، آپ اپنی کزن سے کہتے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے کہے، اگر آپ کے بقول آپ واقعہ بہت نامی گرامی ہیں ملتان میں تو وہ یقیناً آپ کو ہی کہتے، اس کے لیے وہ آپ کے پاپا سے بات کرتے اور یہ اسکینڈل بننے کا مسئلہ نہ ہوتا۔ اس کی بات سے غازی واقعہ متفق ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی شک تو تھا۔ لیکن اگر اس نے پیرنٹس کو نہیں بتایا تو کچھ تو ہوگا نا؟ غازی نے پوچھا۔ یہی تو بات ہے غازی، ساری غلطی اس لڑکے کی نہیں ہوگی۔ اگر اس لڑکی کی غلطی نہیں ہے، وہ پہلی فرصت میں اپنے ماما اور پاپا کو بتا دیتی، لیکن اس کو کسی ڈر نے روکا۔ یہ ہدا کی بات سے اس کا دل تو متفق تھا، مگر دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ عافیہ اس طرح جھوٹ کیوں بولے گی؟ اس نے عافیہ کے کیوں کے میسیجز کو اگنور کیا اور رمضان کو میسیج کر دیا؟ اس لڑکے اور عافیہ کا کوئی تعلق تھا تو بتاؤ، اور سینڈ دبا دیا۔ وہ جانتا تھا آگے سے رمضان دیکھ لے گا۔ پھر اس نے واپس ہدا کی چیٹ کھولی، لیکن میرے ابا کیوں نہیں بتاتے؟ وہ آدھی بات کرتے ہیں۔ غازی کو سچ میں بیزاری ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے ٹائپنگ شروع ہوئی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آپ ایک عقل مند شخص ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ آپ عقل مند ہیں۔ پھر لکھا آیا، جب کہ غازی کو یہ بھی برا نہیں لگا، وہ بہت زور سے ہنسا۔ اچھا جی، اس نے لکھ بھیجا۔ پھر میسیج کیا، میں ڈریس بدل کے آتا ہوں، اور اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسری جانب وہ سو گئی تھی۔ غازی کپڑے بدل کے آیا اور میسیج
لکھا لیکن سین ہوتا اور اگنور۔ وہ سمجھ گیا کہ ہدا سو گئی ہے، وہ بھی عشاء پڑھ کے لیٹ گیا۔ اس کی باتوں کا اثر تھا، شاید 5 منٹ کے اندر وہ سو گیا۔ وجہ یہ نہیں کہ اس نے نیند کی کوئی گولی لی تھی، نہیں، اس نے وہ بھی نہیں لی تھی، ایک بھی نہیں، مگر اس کے دل سے ایک بوجھ سر کا تھا کہ شانی کی موت کا ذمہ دار وہ نہیں تھا۔ اماں، میں شانی کو لے کر جا رہا ہوں، ویسے رو رو کے تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے اماں کو مطالعہ کیا۔ چھوڑ دو غازی، مت لے کر جاؤ، ابھی کھانا کھا کے سو جائے گا۔ انہوں نے اسے منع کیا، یا رو یا رے، میرے سامنے، آپ کو پتہ ہے مجھے پسند نہیں اس کا رونا۔ وہ غصے سے بول کے آگے آیا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ غازی، ماں منع کر رہی ہے نا، ابا نے اسے خبردار کیا۔ ابا، میں جا رہا ہوں، وہ مستقل رو رہا ہے، تب نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ اس نے شانی کو چابی پکڑائی، اس کے ایک ہاتھ میں بال تھی، بائک پہ آگے بٹھایا اور دکان تک لے گیا۔ پھر وہ ہوا جس کو وہ تقریباً ہر رات خواب میں دیکھتا تھا، اس کی ذرا سی لاپرواہی، اور وہ بائک والا اسے مار کے غازی پیچھے مڑا تو اس کا خون میں نہایا ہوا وجود دیکھ کے وہ اتنی زور سے چیخا کہ آس پاس کے لوگ مڑ کے دیکھنے لگے، اور معاملہ سمجھ آتے ہی اس کے پیچھے آئے، اور جو اسے یاد رہا وہ ہسپتال میں لے جاتا ہوا۔ غازی اس کو بار بار جگانے کی کوشش کر رہا، مگر شاید وہ ننھا وجود زندگی ہی اتنی لایا تھا، وہ اس کی باہوں میں دم توڑ گیا۔ غازی کے آنسو اس کے گال پہ لٹک رہے تھے۔ شاہ غازی زندگی میں پہلی بار اس طرح رو رہا تھا، اور اپنی ماں اور باپ کے منہ سے سننے والا وہ پہلا جملہ، مار دیا تم نے، تم ذمہ دار ہو، تم نے مارا ہے شانی کو، اسے یاد تھا۔ وہ اس دن چپ چاپ کھڑا آ گیا تھا، اس طرح بند ہوتے دماغ سے اس نے جنازہ پڑھا یا دفنایا وہ نہیں جانتا تھا۔ غازی سکون سے سویا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 6 بجے کھلی، وہ ایسے ہی بے سدھ پڑا رہا۔ پہلا خیال اسے ہدا کا آیا، آہستہ آہستہ ذہن نے گردش کی تو سمجھ آیا کہ کل رات وہ سو گئی تھی، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی غازی بھی۔ غازی نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا تو خالی ڈبی نیچے گری۔ غازی چونک کے اٹھا، وہ اکثر یہیں ہوتی تھی اور گرتی بھی تھی، مگر اس طرح کی آواز نہیں آتی تھی، وہ تو خالی تھی۔ غازی نے جلدی سے اٹھ کے لائٹ کھولی اور ڈبی دیکھی، اس میں ایک بھی سلیپنگ پلس نہیں تھی۔ اوہ، وہ تو پرسوں رات ختم ہوئی تھی، تو کل رات میں کیسے سویا؟ اس نے خود کلامی کی، اور واضح جو اسے محسوس ہوا وہ یہی تھا کہ غازی بہت پرسکون سویا تھا۔ اس نے میسج دیکھا، سوری غازی، میں سو گئی تھی۔ جب کہ واٹس ایپ آن تھا تو آن لائن آ رہا ہوگا، وہ بامشکل 2 یا 3 منٹ پہلے کا تھا۔ غازی نے جٹ رپلائی لکھا، ابھی کیوں اٹھی ہو؟ آئی مین 6 بج رہے ہیں، اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ نماز کا ٹائم ہے نا؟
اس کا 2 منٹ بعد رپلائی آیا، چونکہ سردیاں تھیں تو فجر دیر سے ہو رہی تھی۔ اچھا آن لائن نماز پڑھتی ہو، اسے خوامخواہ اس کا اتنی صبح آن لائن آنا برا لگا، پتہ نہیں کیوں، جیسے سیکیورٹی محسوس کی ہو۔ مبشرہ فجر میں نہیں اٹھتی، میں اسے فون کرتی ہوں۔ ساتھ میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے والا ایموجی تھا۔ غازی مسکرایا، مجھے بھی اٹھا دیا کرو۔ اس نے لکھ بھیجا، اوکے، کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ اس کا توقع کے برعکس رپلائی آیا، ابھی تو جا کے پڑھیں۔ اگلا میسج، اچھا جی، غازی لکھ کے نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا۔ پڑھ لی؟ اس نے میسج کیا تو وہ آن لائن آ گئی۔ گڈ۔ مختصراً رپلائی۔ پھر ایک اور میسج، ایک بات پوچھوں؟ 2 پوچھ لو، غازی نے رپلائی دیا۔ ٹھیک ہے، 2 پوچھ لیتی ہوں۔ پہلا سوال، اس کا میسج آیا اور اگلے میں اس نے سوال پوچھا۔ وہ میسج کو توڑ توڑ کے لکھنے کی عادی تھی۔ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ میسج پڑھ کے غازی نے ذہن پہ زور ڈالا تو یاد ہی نہیں آیا۔ اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا اور وہ تو جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھی، فوراً اگلا میسج بھی کر بیٹھی۔ جی بالکل بھی گلٹ فیل کیے بغیر بتائیں، اور اگر برا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ غازی کو حیرانی ہوئی، یہ لڑکی اسے کیسے سمجھتی ہے معلوم نہیں۔ ایک تو یاد نہیں، خدا، غازی نے سچ بتانا بہتر سمجھا۔ دوسرا سوال، آخری بار گانا کب سنا تھا؟ اس کا اگلا میسج مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا، مگر جو بھی تھا غازی کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ کل رات کو گھر آتے وقت گاڑی میں اس نے سچ بتایا۔ اچھا جائیں، ابھی جا کے قرآن پڑھ کے آئیں، 3 آیتیں ہی صحیح۔ اس کا میسج غازی کو بے حد الگ لگا۔ کوئی اور ہوتا تو ابھی اسے جج کرتا، فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا، یہ شاید جنم کا ٹکٹ کٹوا دیتا۔ اس نے نہ برا کہا نہ اچھا، بس اتنا کہ جائیں پڑھ آئیں، مجھے معلوم نہیں قرآن کہاں رکھا ہے۔ غازی نے لکھ بھیجا، اوکے، سورۃ اخلاص یاد ہے، وہ پڑھ لیں۔ خدا کا اگلا رپلائی آیا، اوکے۔ غازی نے لکھا اور آنکھیں بند کر کے پڑھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آج عرصے بعد اس نے ایسے قرآن پڑھا تھا۔ پڑھ لی؟ غازی نے میسج کیا، گڈ۔ اس کا مختصراً رپلائی آیا، خدا ایک بات بتاؤ؟ غازی نے لکھا، جی پوچھیں؟ اس کا رپلائی آیا، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غازی پوچھا، سکون ملتا ہے۔ بالکل چھوٹا سا جواب، اور ایک لمحے کے لیے غازی کے ذہن میں سب گڈ ہو گیا اور اس نے غازی کو جھنجھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا بے سکونی کیا ہے، وہ جانتا تھا راتوں کو جاگنا کیسا ہے، وہ جانتا تھا پوری رات بستر پہ لیٹ کے ماضی کا حساب لگانا کیسا ہے، وہ جانتا تھا یہ کس آصف کا نام ہے، بے سکونی کس عذاب کا نام ہے، بستر پہ لیٹ کے نیند کا آنکھوں سے کوسوں دور ہونا اور کروٹیں بدلنا، درد سے پھٹتے سر کے باوجود نہ سو سکنا،
کیسا ہے چیزوں سے اکتانا کیسا ہے، کھانے کو دیکھتے ہی بھوک کا مر جانا کیسا ہے، ہجوم کے ہوتے ہوئے اکیلا ہونا کیسا ہے، ہنستے ہوئے رونا کیسا ہے۔ وہ یہ سب جانتا تھا، اصل قرب کو اذیت کو اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ سوچوں میں گم ہو کے اس نے ہدا کو رپلائی نہیں دیا۔ اس کی چیٹ چونکہ کھلی ہوئی تھی تو نئے میسیجز کی ٹون نہ بجی۔ اس نے سر جھٹک کے خود کو موبائل کی طرف متوجہ کیا۔ کہاں چلے گئے، حد ہوتی ہے، سین کر کے چھوڑ دیا۔ اس کا غصے بھرا میسیج آیا ہوا تھا، سوری ایکچولی کچھ سوچنے لگا تھا۔ غازی نے جھٹ لکھا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اٹس اوکے۔ اس کا رپلائی آیا، ہدا تم سکون کے لیے کیا کرتی ہو؟ غازی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو کچھ خاص نہیں کرتی۔ اس کا رپلائی آیا، نیک لوگوں کے پاس تو سکون ہوتا ہے۔ غازی نے دل میں سوچا، مگر وہ ایک بات بھول گیا کہ نیک لوگوں کے پاس بھی سکون بس ایک وجہ سے ہوتا ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ سکون تو بس اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ ہاں ظاہر ہے گنہگار ہی بے سکون ہوتے ہیں، میرے جیسے۔ غازی نے ٹائپ کیا، میری بات دل سے لگا لی آپ نے، میں نے اس دن ویسے ہی کہا تھا۔ وہ شاید شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں ہدا، میں اس نے میسیج بھیجا، پھر اپنا راز کھل جانے کے ڈر سے کہ وہ کتنا برا ہے اس نے ارادہ ملتوی کر دیا، کچھ نہیں۔ اس نے اگلا میسیج بھیج دیا، اچھا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس کا میسیج آیا، نہیں 8 بجے تک کروں گا۔ غازی نے رپلائی دیا، اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئی تھی، یا طنز معلوم نہیں تھا؟ یہ طنز معلوم نہیں تھا؟ ہاں پھر سب نے جانا ہوتا ہے، ابو نے، بھائی نے، امی نے۔ غازی نے تفصیلاً جواب دیا، اچھا امی کہاں جاتی ہیں؟ ہدا کا میسیج آیا، غازی ریلیکس انداز میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا تھا، امی یار اپنے بوتیک جاتی ہیں، ان کو بڑا شوق ہے گھومنے پھرنے کا۔ غازی کو ان کے جانے سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اچھا، اس کا بس اتنا جواب آیا، ہاں شانی کے بعد سے شاید ان کا دل نہیں لگتا، ویسے بھی ہم میں سے کوئی اتنا ٹائم نہیں دے پاتا تو۔ غازی نے وضاحت کی، اچھا بھائی آپ کے ابو کے ساتھ کام کرتی ہیں، جیسے آپ کریں گے۔ وہ آج اس کی فیملی کے بارے میں تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ ہاں وہ صوبہ میں کام کرتا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ غازی بات کو اپنی طرف لے کے جانا چاہتا تھا، اس کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ یا تو وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔ اچھا آپ کے ہاں کھلی چھوٹ ہے سب کو؟ اس کے میچ کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ ہاں وہ اکثر شراب وغیرہ بھی پیتا ہے، ایک بار اماں کو پتہ لگا تھا، انہوں نے ایسا رولا ڈالا تھا بس مت پوچھو۔ غازی اس کے احساسات جاننا چاہتا تھا، مگر یہ بات سچ تھی، عثمان بھی ان چیزوں میں غازی سے پہلے سے ملوث تھا۔ استغفر اللہ، شراب تو سختی سے حرام ہے۔
وہ وقتاً حیران ہوئی تھی۔ غازی نے لکھ بھیجا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا، مگر ایک بات اور وہ کوشش کرے گا کہ چھوڑ دے، کبھی نہ کبھی تو وہ جان ہی جائے گی۔ نور کو پڑھ کے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ حد ہوتی ہے، ان کی اماں تن بھی دھیان نہیں رکھتی۔ اس نے جھرجھری لے کے سوچا، اس کو مستقل جمائیاں آ رہی تھیں، مگر وہ بندہ بھی ٹھیٹ مٹی سے بنا تھا، مجال ہے کہ سو جائے۔ اچھا، بری چیز ہے ویسے شراب، مطلب سگریٹ تک کی حد سوٹ کرتی ہے، شراب، شیشہ اور حقہ وغیرہ۔ اس نے لکھ بھیجا۔ دوسری طرف سے سین ہونے کے باوجود جواب نہ آیا تھا۔ پھر مختصراً جواب آیا، ہاں صحیح بات ہے۔ تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ نور کو لگا جیسے اس نے موضوع بدلا ہے۔ بھیا وہ تو پڑھ رہا ہے، پھر دیکھیں کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ نور نے سنجیدگی سے لکھا، وہ ہر ایک کو ایسے کہتی تھی۔ جب کہ غازی کی طرف سے ہنسنے والے ایموجیز آئے۔ اچھی بات ہے، تم مجھے کرتی ہو۔ اس کا اگلا میسج دفعہ ہوں، اب بات ہی نہیں کروں گی۔ اس نے لکھ بھیجا، اچھا سوری بابا غصہ نہ کرو۔ اس کا جلدی سے رپلائی آیا تو نور ہنس پڑی، اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی۔ اس نے بھیجا، آج کام پہ جانا ہے۔ غازی کا میسج آیا، اچھی بات ہے۔ نور نے رپلائی میں بھیجا، بات کرتے کرتے اس کی پھر سے آنکھ لگ گئی اور غازی کے بھی 2 میسج آئے، مگر پھر شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ ناشتے کے بعد سے ہی آج غازی پورا دن کام کی جگہ کھڑا تھا۔ چونکہ جلد ہی شو روم کھولنا تھا تو کام تیزی سے جاری تھا۔ وہ ہدا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اب کسی اور سے بات کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لڑکیاں اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس لے رہی تھیں۔ ابھی بھی بات کے دوران اس کا فون بجا تو غازی نے کان سے لگایا، ہیلو ڈیئر، کہاں غائب ہو تم؟ تو عید کا چاند ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، ہما تھی، غازی کے ابو کے دوست کی بیٹی ہو، نہ وہ بزی ہو۔ غازی نے سگریٹ فضا میں اڑایا، بہت ہی زیادہ ہوں، ایک رپلائی نہیں دیتے، ہم ٹائم پاس بن گئے۔ اس کے لہجے کی بناوٹ سے غازی کو الجھن ہونے لگی۔ اسے بار بار ہدا کا جی کہنا اور سمجھانا یاد آ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر بری بھی نہیں۔ بات کرتے کرتے لگتا تھا جیسے چھوٹی سی بچی بول رہی ہو، کہاں چلے گئے؟ ہما کی آواز اسے خیالی دنیا سے واپس لائی۔ ہاں ہما، تنگ مت کیا کرو، میں بزی ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔
او ہنی، تم نے مجھے ایسے کبھی بات نہیں کری۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، مجھے پلیز تنگ مت کیا کرو کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اسے خود سے گھٹن سی آنے لگی تھی۔ اس نے چیٹ کھولی جہاں ہدا کے میسج آئے ہوئے تھے، بزی ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، اور وہ خود آف لائن تھی۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ غازی کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بدل گئی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو گئی تو وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر ایسا ڈراموں اور فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ہیرو کو محبت ہو اور وہ خود کو جھٹلائے۔ غازی حقیقی زندگی کا حقیقی کردار تھا، اور وہ جانتا تھا وہ اس راہ سے نہیں بھاگ سکتا تھا، اور بھاگنا بیکار تھا۔ مگر ایک خوف تھا، اگر نور نے اسے اپنانے سے انکار کیا تو۔ غازی نے سوچا روحان سے ڈسکس کرے، مگر نہیں، وہ ہدا سے ہی کیوں نہ پوچھے، وہی جواب دے گی۔ شو روم کا کام تقریباً مہینہ بھر میں نبٹ ہی گیا تھا۔ اتنے دن میں ابا کی صلواتیں اس نے ہدا کے کہنے پہ سنی تھیں۔ سنی کیا تھی؟ سنی انسنی کی تھی۔ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالی تھی، مگر اب تک وہ ہدا سے دل کی بات نہیں کہہ پایا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ وہ سوچوں میں مگن تھا، جب جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ کھانا کھا لیا؟ دوپہر کے 3 بجے یہ سوال پوچھنا واقعہ بنتا تھا۔ نہیں، غازی نے لکھ بھیجا۔ کیوں؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا میسج پڑھ کے غازی ہنسا۔ واہ، کیا انداز ہے! اس نے 27 سے سوچا، اسے اچھا لگا تھا۔ جی محترمہ، دیکھ لیا ہے، بس جا ہی رہا ہوں کھانے۔ غازی نے ریپلائی لکھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جھٹ پوچھا۔ باہر ہوٹل تک یار، غازی نے لکھ بھیجا۔ گھر سے کھائیں؟ اسے اعتراض تھا۔ سب کھا چکے ہیں، غازی نے رد کیا۔ اب تو ماما نہیں سو رہی ہوں گی، نہ مانگیں ان سے، عجیب خواہشات تھیں۔ اچھا جی، جو حکم۔ لکھ کے غازی اٹھ گیا اور نیچے آیا جہاں اماں کچن میں تھی۔ ویسے تو ڈھیروں ملازم تھے، مگر کچن اماں ہی سنبھالتی تھیں۔ امی کھانا دے دیں؟ اس نے ہمت جمع کر کے کہا تو اماں نے اسے ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ نیلی آدھی آستین کی قمیض سے اس کے جھلکتے بازو، اس کے ساتھ ساتھ بلیک جینس کی پینٹ پہنے وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور دل میں ہدا کو سنا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ اچھا، اماں نے اثبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے جیسے ڈھیروں آنسو اندر اتارے تھے، پھر کھانا نکال کے دے دیا، اور غازی جس کی توقع کے برعکس یہ ہوا تھا، پھٹی پھٹی آنکھیں لیے کچن ان کے ہاتھوں سے ٹرے لیے چل پڑا۔ عجیب ہی سب کچھ ہو رہا تھا آج کل۔ سب کمرے میں آ کے مسز شبیر نے خود یقین دلایا کہ واقعہ جو ہوا وہ سچ تھا۔ شانی کی وفات کے بعد آج ان کا بیٹا اس نے مخاطب ہوا تھا۔ ان 3 مہینوں میں جو دیوار ان کی
غلط بیانی نے کھڑی کر دی تھی۔ ان کی بات نے یعنی شانی کی موت کا ذمہ دار غازی تھا، اس بات نے وہ آج ٹوٹ گئی تھی یا خود گر گئی تھی، بدلاؤ تو وہ اس میں دیکھ ہی رہی تھی، مگر اس طرح اچانک اس کا آنا اور مخاطب کرنا انہوں نے سکون کا گہرا سانس لیا اور دو آنسو اپنی بندش توڑ کے ان کی پلکوں پہ آ ٹھہرے۔